کئی چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی سائیکولوجی سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے ان 8 مجالس میں 1-2 مجالس میں فضائل پڑھے، اس میں مجمع نے بڑی واہ کی. کبھی آپ سوچتے ہیں واہ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی میں خیبر پڑھنا شروع کر دوں پورا مجمع واہ کرے گا. ابھی میں یہ بولوں کہ میرا مولا وہ تھا جو بھاگا نہیں تھا اور تیرا مولا وہ تھا جو بھاگا تھا، تو مجمع واہ کرے گا. اس واہ کی وجہ کیا ہے؟ اس کا تعلق میری حب ذات سے ہے. جب بندہ اپنے عقیدے کی تعریف سنتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے. جب بندہ اپنے دشمن کو برا بھلا بولتا ہے بندہ اس پر بھی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. اب آپ کے کسی نے پیسے کھائے ہوں، آپ کا دشمن ہو، میں آپ کے سامنے اس کی برائی کروں گا، آپ کو کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی. اور آپ کے سامنے آپ کے والد کی تعریف کروں، آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو خوشی ہوگی. اس کا تعلق انسان کی اپنی سائیکولوجی سے ہے. یعنی اصل میں جب میں خوش ہوتا ہوں میں اپنے عقیدے پہ خوش ہو رہا ہوں. اصل میں جب میں واہ کرتا ہوں اپنے عقیدے کی خوشی میں کیا کرتا ہوں؟ واہ کرتا ہوں. یہ تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میرا عقیدہ ہے. لیکن سوال یہ ہے امام زمانہ کب خوش ہوتے ہیں؟ مولا فرماتے پوری کائنات ہمارے فضائل پڑھے پھر بھی جو ہماری فضیلت ہے وہی ہے، اور پوری کائنات علی اور آل علی کے فضائل کی منکر بن جائے، فرمایا پھر بھی ہماری فضیلت ذرہ برابر گھٹنے والی نہیں ہے. کیونکہ عزت خدا دیتا ہے، ذلت خدا دیتا ہے. ہم کس چیز میں خوش ہوتے ہیں؟ مولا فرماتے ہم تب خوش ہوتے ہیں جب کوئی حر بن کے حسین کے لشکر میں آتا ہے. تیری ڈیوٹی ہے تو لشکر بڑھائے. کس کا لشکر؟ امام زمانہ کا لشکر. وہ مکتب جس کی آئیڈیالوجی پیور آئیڈیالوجی، شیعہ کی توحید جیسی کسی کی توحید نہیں، نظریہ امامت جیسا کوئی نظریہ نہیں، اکنومیکلی خمس کے سسٹم جیسا کسی مکتب و مذہب کے پاس یہ سسٹم نہیں. مطلب شیعہ حکومتوں کے محتاج نہیں، کسی فنڈ کے محتاج نہیں، ورلڈ بینک کے قرضوں کے محتاج نہیں. اہل بیت ایسا سسٹم دے کر گئے، یہ پیٹرول کے محتاج نہیں، سسٹم دے کر گئے، اکنومیکلی آپ کو سسٹم دے کر گئے. تمام عالم اسلام میں اہل سنت کے پاس اکنومیکلی کوئی سسٹم نہیں ہے. یعنی سہم امام جیسا کوئی تصور نہیں ہے کہ سال میں 1 مرتبہ مجھے اپنے امام کا حصہ نکالنا ہے، سال میں 1 مرتبہ مجھے اولاد اہل بیت کا حصہ نکالنا ہے. یہ تصور کسی کے پاس نہیں. اب اگر پوری قوم پروپر عمل کرے وہ جو اہل بیت نے کہا تو واللہ پوری دنیا میں کوئی شیعہ غریب نظر نہ آئے. ہوتا یہ ہے کہ امیر امیر بنتا جا رہا ہے، غریب غریب بنتا جا رہا ہے. وہ امیر جو اپنے 10 گھر بنا رہا ہے یہ اس جگہ پہ 20 غریبوں کے بھی تو گھر بنا سکتا ہے. جو اپنی بیٹی کی شادی میں 40 لاکھ خرچ کر دیتا ہے، اس 40 لاکھ سے اس قوم کی 40 بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے نا. مطلب ابھی تک فکر حسین میرے وجود میں نہیں آیا. جس قوم کو اس کی اکنومک کو مضبوط کرنے کے لیے امام زمانہ اتنا مضبوط سسٹم دے کر گئے، اور اس قوم میں کوئی سید غریب ہو، کوئی بیوہ سید زادی ہو جسے گھر چلانے کے لیے پیسے نہ ہوں. اور یاد رکھنا مولا فرماتے جب قوموں میں غربت آتی ہے تو اس قوم کے بچے چور بنتے ہیں. جب قوموں میں غربت آتی ہے اس قوم میں قتل و غارت بڑھتا ہے. جب قوموں میں غربت آتی ہے اس معاشرے میں زنا بڑھ جاتا ہے. یہ نہیں سمجھو کہ ایک چیز کا سبب ہے، وہ کئی چیزوں کو جنم دے دیتی ہے. کیونکہ ہر بندہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر بندہ غربت کو برداشت نہیں کر سکتا. غربت جیسا شدید انسان کے لیے سخت ہے اور جس میں انسان کئی بلاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہر انسان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ ہم اس سسٹم اور آئیڈیالوجی کو فالو نہیں کرتے. ایک ایسی آئیڈیالوجی جس کو اگر ہم صحیح طریقے سے دنیا تک پہنچاتے تو 7 ارب لوگ دنیا میں ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، 3 سے 350 ملین شیعہ ہیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے نا کہ پیغام محمد اور آل محمد کو جگہ جگہ تک پھیلایا جائے. لیکن میں کیسے پھیلاؤں؟ میں نے خود اس آئیڈیالوجی کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کیا کہ مکتب اہل بیت انسان سازی کا مکتب ہے، امر بالمعروف کا مکتب ہے. اس کے برعکس ہمارے دشمن نے بڑی تیزی سے کام شروع کیا. پہلے وہابی کتنے تھے، لیکن آج مسلمانوں کے بیچ میں more than 30 to 40% لوگ وہابی بن چکے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ بریلویوں کے پاس اکنومیکلی سسٹم نہیں تھا شیعوں کی طرح خمس کا. وہابیوں کے پاس اکنومک تھی کیونکہ سعودی عرب پیٹرول کے زور پہ چل رہا تھا. اس نے پیٹرول کو اپنی اکنومک کو اپنے مذہب کی ترویج کے لیے استعمال کیا، جس میں وہ کامیاب بھی رہے. اور اس کے علاوہ ہم نے مجلس امام حسین کو، عزاء امام حسین کو رسم بنا دیا. صرف وہ رسم جس میں علم نکالا جائے، تابوت نکالا جائے، جلوس نکالا جائے. یہ نہیں کہ میں جلوس نکال کیوں رہا ہوں، میں علم نکال کیوں رہا ہوں. یہ اہل بیت نے ہمیں کیوں بتایا کہ جلوس نکالو؟ یہ ٹریننگ دی جا رہی تھی. جہاں پر ظلم ہو تو جس طرح محرم کے دنوں میں مل جل کر باہر نکلتے ہو، اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے اسی طرح یونائٹڈ ہو کے کیا کرو، باہر نکلو. ہم 10 دن باہر نکلتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اس قوم کے 10 بچوں کو اٹھا لیا جائے، کسی شہر میں بم دھماکہ ہو، 50 لوگ ہمارے شہید ہو جائے، اتنے بڑے جلوس نکلتے ہیں اس ظلم کے خلاف. یہ ٹریننگ تھی کہ بچپن سے بچہ 7 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، اسے ٹریننگ دو نام حسین کے لیے، مقصد حسین کے لیے وہ گھر سے نکلے. دوسرا دشمن اس وقت 10 ملین تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، 10 ملین، یہ پوری دنیا میں جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. ایک اچھی چیز ہے، اس کو بیان بھی کرنا چاہیے. ان کے پاس ماتم، جلوس، مجلس کا تصور نہیں ہے، حالانکہ ہر سال ملین لوگ اس پر شہزا پر آتے ہیں. لیکن سوال یہ جب ایک خطیب دیکھ رہا ہے کہ بھائی 10,000 لوگ مجھے سننے آئے ہیں، آپ 10,000 لوگوں کو دے کیا رہے ہو؟ آپ کون سی فکر دے رہے ہو؟ کون سی آئیڈیالوجی دے رہے ہو؟ یہ اپنی قوم کے لیے کیا کریں؟ کوئی فکر نہیں ہے. 10,000 لوگ آتے ہیں، مزہ لے کے واپس چلے جاتے ہیں. دوسرا، ہمارے ہاں تبلیغ کون کرتا ہے؟ تبلیغ کی ذمہ داری صرف مولانا کی ہے، عوام کی تھوڑی ہے. میں ساؤتھ افریقہ جا رہا تھا، پاکستان کے بزنس کمیونٹی، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، جب جہاز میں ملے میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم سال کا 1 مہینہ تبلیغ کے لیے نکالتے ہیں. ڈاکٹر بندہ، انجینئر بندہ، جس کا کراچی کے صدر میں بہت بڑا بزنس، بہت بڑی دکان ہے، کہ سال میں 1 مہینہ اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں. میں نے کہا کس نے آپ کو بھیجا؟ کہ ان کی ذمہ داری ہے. کسی کو ملیشیا بھیجا جاتا ہے، کسی کو ساؤتھ افریقہ بھیجا جاتا ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایک تکیہ لیتے ہیں، سوتے کہاں ہیں؟ مسجد میں سو جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. انگلینڈ میں ہمارے استاد بتاتے ہیں ایک بندہ جسے انگلش نہیں آتی، پاکستان سے ویزا لے کر UK میں تبلیغ کے لیے آیا. بھائی آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ کیسے تبلیغ کرو گے؟ آپ مولوی نہیں، کیسے تبلیغ کرو گے؟ کہا نہیں، میرے پاس لندن میں 2000 مسلمانوں کے گھر کی ایڈریس ہے. کہتا میرا کام ہے گھر گھر جاؤں، پرچہ دے کر آ جاؤں. مثلا سنڈے نائٹ کو تبلیغ دین کا ایک پیغام ہے، ہمارے مولانا آئیں گے تقریر کریں گے. کہ میں نے 2000 گھروں کو دعوت دی، چلو 2000 نہیں، 2000 میں سے 200 تو آئیں گے. گھر گھر جاتے ہیں، پیغام پہنچا کر آتے ہیں. گاؤں گاؤں جاتے ہیں، پیغام پہنچا کر آتے ہیں. اور ہم یہاں پہ اسی میں خوش رہے کہ بڑے کرتے، چھوٹے پیجامے اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے چل رہے ہیں، اور ان پیجاموں نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، اور تو اسی میں مذاق میں لگا رہا، مجمع نعرے بازی میں لگا رہا. بھائی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو مذاق کر کے تو نہیں کر سکتا. دشمن کا مقابلہ ان پہ طنز کر کے تو نہیں کر سکتا. دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو فکر حسین سے مقابلہ کر، فکر علی بن ابی طالب سے مقابلہ کر. تو انہی برادران اہل سنت کو محبت و مودت اہل بیت میں لا کر مجلس حسین میں لا سکتا تھا. لیکن ہم نے ایسی مجلسیں پڑھی کہ آج غیر ہماری مجلس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف مجمع کو خوش کرنے کے لیے، صرف واہ کرنے کے لیے ہم نے اہل سنت کو خود سے دور کر دیا. بھائی شیعہ تھے کتنے کراچی میں جب انڈیا سے مائگریٹ ہو کر آئے؟ انٹیریئر سندھ میں شیعہ تھے کتنے؟ انٹیریئر سندھ میں تو مولائی تھے، اہل بیت کو مانتے تھے، محب اہل بیت تھے، یعنی محرم میں ماتم کرتے تھے، جنازے ان کے سنی پڑھائیں، نکاح ان کے سنی پڑھائیں. آج بھی چلے جائے انٹیریئر سندھ میں یہی حال ہے کہ جنازے سنی پڑھواتے ہیں، لیکن محرم میں آتے ماتم کرتے ہیں. پیور شیعہ تو تھے نہیں. یہ تو لکھنؤ سے مختلف جگہوں سے جب یہاں پر آئے، علماء آئے، انقلاب اسلامی آیا، ریولیوشن آئی، تب شیعہ بنے. یہ آج پاکستان میں کثرت جو دیکھ رہے ہو شیعوں کی، یہ کیسے بڑھی؟ یہ وہی لوگ، وہی اہل سنت تھے. آج اگر آپ انٹیریئر چلے جائیں، کسی بھی مجمع میں لوگوں کو کھڑا کریں، یعنی 1-2 نسل ہے جو شیعہ ہوئی ہے، ان کے آبا و اجداد اہل سنت تھے. کس ذریعے سے شیعہ ہوئے؟ وہ کردار اہل بیت کو سن کے شیعہ ہوئے.
وہ رفتار اہل بیت کو سن کے شیعہ ہوئے. آج تک اللہ نے اگر کسی کو عقل دی ہے، جب قرآن کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا بلا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا نہ کہے. بھائی جو احترام تیرے دل میں علی المرتضیٰ کا ہے، وہی احترام وہ اپنے بڑوں کا اپنے دل میں رکھتا ہے. اب تو گالی دے کر اسے علی تو نہیں منوا سکتا نا، علی کا کردار بتا کر تو علی منوا سکتا ہے. کسی عالم دین نے ہمیں نے کہا مولانا کیسے ہم سمجھائیں برادران اہل سنت کو؟ دو چیزیں ہیں، یہ دشمن علی ہے یا علی ابن ابی طالب ہے. اب تم اسے برا بلا کہو گے، اس کے دل میں اس کی اور محبت بڑھے گی. صحیح ہے. دوسرا طریقہ یہ، اسے ڈسکس ہی نہ کرو، علی کو اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ اسے وہ نظر ہی نہ آئے. آپ کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو؟ فرامین اہل بیت، حکمت ہائے مولا علی نہج البلاغہ سے، معجزات اہل بیت کے مناظرے، امام جواد کے مناظرے، امام رضا کے مناظرے. اہل بیت نے عقل کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لایا. اب دوسروں کو ہم کیا لائیں؟ افسوس اس بات کا کہ اپنے جوانوں کو سمجھانے میں وقت لگ جاتا ہے. کرداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، عفتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، غیرتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، مذہب کی دشمنی پھیلائی جا رہی ہے، مکتب کی دشمنی پھیلائی جا رہی ہے. آج کتنے جوان ہیں کہ احکام شرعی جانتے ہیں،